الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 جمادی الاول 1443 ہجری 8 دسمبر 2021. یوم الاربعاء چہارشنبہ بدھ وینسڈے. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ آیت نمبر 36. پچھلے آڈیو میں نے یہ عرض کیا کہ شیطان کے ورغلانے سے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا انہوں نے اللہ عز و جل کے قرب کی طرف کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہیں اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس درخت سے کھایا. پہلے حضرت حوا نے کھایا, پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا. اب ذرا یہ سوچنے کی بات ہے, ذرا سوچئے گا کہ جب حضرت حوا نے کھایا تو آپ کو وہ پریشانیاں لاحق کیوں نہیں ہوئی, کیوں جو پیٹ میں مروڑ وغیرہ سب کیوں شروع نہیں ہوا؟ آپ نے کھایا بالکل ٹھیک ٹھاک رہا معاملہ, اور جب حضرت آدم نے کھایا تو پھر سارے معاملے دونوں کو شروع ہوئے, ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ قرآن ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا فرمان ہے. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے, ایک ایک حرف جو ہے وہ بالکل حق ہے, ایمان ہے ہمارا. آیت پاک میں کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. تقربا کیا فرمایا گیا ہے؟ تم دونوں اس درخت کے قریبی مت جانا. پہلے تم دونوں خوب کھاؤ پیو, رغدن حیث شئتما, جہاں سے چاہے کھاؤ. دونوں حکم فرمایا جا رہا ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ درخت کے قریب بھی مت جانا, تم دونوں. قریب نہیں جانے سے مراد یہ تھا کہ کھانا نہیں, دونوں نہیں کھانا. تو جب تک کہ حضرت حوا نے کھایا تو دونوں شامل نہیں ہوئے تھے. قرآن کا حکم تھا دونوں کے لیے. حضرت حوا اکیلی تھی نا, ابھی واحد تھے, دونوں شامل نہیں ہوئے تھے, اس لیے وہ اثرات نہیں ہو رہے تھے. جیسے ہی حضرت آدم نے کھایا دونوں شامل ہو گئے, اثرات ہونا شروع ہو گئے, نقصان ہونا شروع ہو گیا جیسے ہی دونوں شامل ہوئے. تو یہ قرآن پاک ہے. دونوں کا حکم تھا. جب تک حضرت حوا اکیلی رہی کچھ نہیں ہوا, کوئی پریشانی نہیں. جب آدم علیہ السلام نے بھی ساتھ میں کھا لیا, دونوں شامل ہو گئے, تو اب جو ہے تو حکم تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. دونوں ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے, دونوں وہ کام کرنے والے ہو جاؤ گے جس کا ہم سے منع کیا گیا ہے. جب دونوں شامل ہو گئے, دونوں نے اس درخت سے کھا لیا, تو وہ جو حکم تھا, جو اس کے اثرات تھے, وہ ہونا ظاہر ہونا شروع ہو گئے. سبحان اللہ, کیا پیارا اعجاز ہے قرآن کا, اور کتنا پیارا انداز ہے کہ ایک ایک حرف جو ہے کئی تشریحات اپنے اندر لے کر موجود ہے. کتنا کہا جائے, کتنا لکھا جائے, جتنا بھی کہا جائے, جتنا بھی لکھا جائے کم ہی ہوگا. نئے نئے مسائل, نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہی رہتی ہیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی, کچھ لوگوں نے حضرت حوا کو کہا کہ حضرت حوا کی وجہ سے سب کچھ ہوا. بے شک حضرت حوا نے پہلے کھایا, حدیث پاک بھی موجود ہے. سرکار نے فرمایا کہ آدم, یہ میں بھی حوالے نہیں دے رہا ہوں, حوالے سب کتابوں میں در منصور وغیرہ میں موجود ہے. یہ سرکار نے فرمایا, اس کا خلاصہ اس طریقے سے کہ آدم علیہ السلام سے مجھے 2 چیزوں پر فضیلت حاصل ہے کہ مجھے, اور بے شک حضور کو کئی فضائل ہیں, پر اس میں خاص طور پر ان 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا. فرمایا کہ میرا شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو گیا, وہ اب مجھے نیکی کی طرف ہی راغب کرتا, مطلب نیکیوں کی طرف ہی بتاتا ہے, وسوسے نہیں ڈالتا. آدم علیہ السلام کا جو شیطان تھا اس نے انہیں برائی کی طرف راغب کیا, برائی کی طرف بلایا, ان کا ساتھ نہیں دیا. ایک فضیلت یہ ہے کہ
اور یہ فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کا شیطان بھی مسلمان ہو گیا. آپ دیکھیے الحمدللہ کہ میرے آقا کی شان دیکھیے کہ جو ساتھ میں شیطان جو بہکانے والا سرکار نے اس کو بھی مسلمان کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو حضور کا کلمہ نہ پڑھے, حضور کو صحیح معنوں میں نبی نہ مانے, وہ تو شیطان سے بھی بدتر ہے. کچھ تو کلمہ پڑھ کے بھی معاذ اللہ رب العالمین نبی کے بارے میں, حضور کے بارے میں معاذ اللہ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں, تو ایسے تو یہ تو شیطان سے بھی بدتر ہے. خیر آگے چلیے. فرمایا پہلی فضیلت یہ کہ میرا شیطان جو مسلمان ہو گیا مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے, نیکی کی طرف ہی میری مدد کرتا ہے. اور دوسری فضیلت یہ کہ اللہ عز و جل نے میری بیویاں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ انہوں نے مجھے نیکیوں کی طرف میری مدد کرتی ہیں. اور حضرت حوا کی وجہ سے حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا. یہ فضیلت مجھے حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں کئی واقعات ہیں سیرت میں. آپ دیکھیں تو ازواج مطہرات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو معاملات پیش آئے تو اس میں ازواج مطہرات نے بھی مشورے دیے, نیک مشورے دیے, اچھے مشورے دیے. تو یہ حدیث پاک بھی موجود ہے, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حضرت حوا کو ہی تان دیا جائے, تانا کیا جائے کہ ان کی وجہ سے سب کچھ ہو. معاذ اللہ رب العالمین. جی نہیں, وہ ہماری ماں ہے, نبی کی زوجہ محترمہ ہے, ان کا ادب ان کا احترام سب پر لازم, ہم سب پر لازم, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی سے جو چیز نسبت کر جائے سب کی تعظیم کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور یہ تو آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہماری والدہ ماجدہ ہیں. یقیناً وہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اس ذریعے سے ہوا, اور یہ سب ہے کہ روایتیں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حوا جس طریقے سے تو نے اس درخت سے خون نکالا ہر مہینے, یعنی یہ ہے کہ تیری بیٹیوں سے خون میں بدلا لوں گا. یہ ساری روایتیں موجود ہیں. جیسے تو نے اسے تکلیف دی, جیسے تجھے بوجھل کرتا رہوں گا, جب یہ تیرے یہاں سے اولاد ہوں گی تو تکلیف سے اولادیں ہوں گی. یہ ساری چیزیں روایتیں موجود ہیں. یہ سب حکمتیں ہیں اللہ عز و جل کی. اللہ عز و جل جو چاہے ارشاد فرمائے. ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم حضرت حوا کی شان میں کوئی گستاخی کریں, بالکل نہیں. ہم بول ہی نہیں سکتے, ہماری اوقات کیا جو ہم بولیں, اور جو بولتا ہے وہ غلط ہے. سیدھی بات, بالکل غلط ہے. حضرت یقیناً ان کے ذریعے سے ہوا, کہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس ذریعے سے ہو, اور ہوا. اللہ عز و جل سب کچھ جاننے والا, سب کچھ دیکھنے والا. جب اس نے ہونے دیا تو اب ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم حضرت حوا پر تانا کشی کریں. بالکل نہیں, یہ بالکل نہیں چلے گا, بالکل غلط ہے. خیر, اب یہاں پر یہ ہوا کہ دونوں نے کھا لیا. اب پھر میں نے بتایا کہ کپڑے ہٹ گئے اور پتوں سے اپنے بدن کو چھپایا. روایتوں میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ چھپے ہوئے ہیں, چھپ جا رہے تھے. اللہ عز و جل نے شفر میں آدم کہاں ہو؟ عرض کی یا رب میرے میں یہاں پر ہوں. مجھ سے بھاگ رہا ہے کیا؟ بھاگنا چاہتا ہے مجھ سے؟ عرض کی یا اللہ میں کیا بھاگوں گا, میں تو شرمندہ ہوں, شرم کے مارے چھپ رہا ہوں کہ میں نے تیری نافرمانی مجھ سے ہو گئی. جو تو نے جو حکم فرمایا تھا وہ مجھ سے اس کے خلاف واقع ہو گیا. نافرمانی کیا کریں گے انبیاء علیہ السلام؟ یہ تو انبیاء کے تو ہر لمحہ جو ہے اللہ کی فرما برداری میں گزر رہا ہے, لیکن یہاں پر خطا جو ہوئی اس سے اتنے نادم, اتنے شرمسار کہ جانتے کہ چھپ نہیں سکتا پھر بھی چھپ رہے ہیں. شاہ فرما آدم میں نے سب کچھ تجھے دیا نا, ہر چیز دی تھی, پھر کیسے؟ عرض کی یا اللہ عز و جل خطا ہو گئی, لغزش ہو گئی مجھ سے. تاج پہنے ہوئے تھا وہ تاج بھی اتر گیا تھا, ساری نعمتیں رک گئی تھیں. رو رہے ہیں. اور میں نے پیچھے کہیں عرض کیا کہ یہ لغزش میں کئی حکمتیں تھیں. زمین پر آنا, اور سب سے بڑا تو یہ کہ جو توبہ کے بعد جو رونا, اور جو ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت محبوب رکھتا ہے. وہ ابھی حاصل نہیں ہوا تھا نا, وہ مقام دینا تھا آپ کو, اس لیے سب کچھ ہو رہا تھا. بہت سی حکمتیں تھیں. اچھا, اب یہاں پر یہ بات کہ سب کچھ ہو گیا, پھر آگے کیا ارشاد ہے قرآن پاک کا؟ کہ تم دونوں نے جب کھا لیا ہے تب جنت میں تو اب جب حاجت ہو رہی تو جنت میں اس کی اجازت نہیں. جنت کی جگہ, جنت جو ہے اس تین چیزوں سے پاک ہے. فضلات وغیرہ جو ہے جنت میں نہیں, تو اس کے لیے تو جنت سے نکلنا پڑے گا, ہٹنا پڑے گا.
اور تمہیں خلافت تو زمین پر ہی کرنی ہے نا، تو جائیے، اب زمین پر جانا ہوگا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، یہ دیکھیے گا الفاظ، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا، ان دونوں کو اس جگہ سے نکال دیا جس میں وہ تھے، جس مرتبے میں تھے. یہ سمجھنے کی بات آگے آئے گا. قُلْنَا اهْبِطُوا، یہاں دو کا لفظ دو کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. فَأَخْرَجَهُمَا، کہاں تھے؟ صرف جنت مراد نہیں ہے یہاں پر، یہ قرآن پاک ہے، اس کو جتنا سوچیں اتنا کم ہے، اور نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں. صرف جنت مراد نہیں ہے بھائی، جنت کی ان کو کیا فکر ہے؟ جنت تو انہیں ملنی ہی ہے، صرف یہاں جنت مراد نہیں تھی. یہاں مراد وہ مقام تھا جو قرب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نے تھا، اس قرب سے دور ہو رہے تھے. جو قرب تمہیں میرے نزدیک جو میرے ساتھ حاصل تھا، اب اس سے دور کیا جا رہا تھا دونوں کو. جن نعمتوں میں تھے ان نعمتوں سے اب دور کیا جا رہا تھا. صرف جنت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور نہ ہی انہیں جنت کی فکر ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے. آگے روایتیں ہیں، سینکڑوں سال روئے آدم علیہ السلام، جنت کی طلب میں نہیں روئے تھے. جنت کی طلب میں یہ پریشان نہیں تھے. یہ شرمندگی، یہ شرمساری، یہ بوجھ جو تھا بس اسی بات کا تھا کہ مجھ سے اللہ عز و جل کے حکم کے خلاف ہو گیا. یقیناً وہ خطا اجتہادی تھی. اللہ عز و جل نے آپ نے یہ سمجھا کہ یہ جو ممانعت ہے تنزیہی ہے، کہ بس قریب نہیں جانے، ایسے ہی فرمایا گیا ایک عام طور پر. آپ نے تحریمی نہیں کہ حرام کے طور پر فرمایا گیا، ایسے نہیں سمجھا آپ نے. یہ خطا اجتہادی آپ سے ہوئی، اجتہاد میں، سوچ میں، بس اس کہ مجھ سے خطا واقع ہو گئی، اسی تڑپ میں، اسی کہ کیا ہو گیا مجھ سے. اب پشیمان، نادم، پریشان. اور پھر فرمایا گیا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. تو اب یہ جو اخراج جو ہے آدم علیہ السلام کے نکلنے کا، اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل اگلے آڈیو میں سنیں گے. اللہ عز و جل ہمیں سننے، سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. پہنچائیے، عام کیجیے، بہت ضروری ہے عام ہونا. بچنا اگر سبسکرائبرز نہیں رہے تو پھر پتہ نہیں کب تک یہ یوٹیوب مجھے رہنے دے گا. خیر، اللہ کی مرضی، جب تک اللہ چاہے گا رہیں گے انشاءاللہ اللہ عز و جل. ٹھیک ہے، پھر اگلا انشاءاللہ.